علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر آخر جو آبی ذخائر کے پروجیکٹس ہیں وہ شروع کیوں نہیں ہوتے، ان آبی ذخائر کے پروجیکٹس کو روک کیوں دیا جاتا ہے، ان کے خلاف سازش کیوں کی جاتی ہے، آخر بیرونی سازش ایسے پروجیکٹس میں کامیاب کیوں ہوتی ہے، اور پاکستانی ہمارے بولے والے ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر استعمال ہوتے ہیں۔ چلو عام عوام کو چھوڑ دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، عام مین سٹریم میڈیا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان جو اس میں استعمال ہوتے ہیں کیا وہ خوشی سے استعمال ہوتے ہیں، جان بوجھ کر ہوتے ہیں، پیسے لے کر ہوتے ہیں، یا کیوں وہ ایسا رول ادا کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کی سرگرمیوں کا فائدہ کسی اور کو اور نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایک عرصے کے بعد، 60 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر آبی ذخائر کو بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، اور اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے دیامیر بادشاہ ڈیم، دیامیر بادشاہ ڈیم کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی یعنی پرائم منسٹر وہاں پہ پہنچتے ہیں، چیئرمین وابڈا وہاں پہ پہنچتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہے، چیف منسٹر وہاں پہ پہنچتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف انوالو ہوتے ہیں، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اس پہ انوالو ہوتی ہے، اور جب فنڈز ارینج ہو جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کے فنڈز ارینج ہو گئے ہیں اور اب یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا اور پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ پاکستان کے اندر جو باہر کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مروڑ اٹھنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوفناک خبر بھی آئی ہے۔ ناظرین وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور پروجیکٹ کی فیزیبلٹی سے لے کے اس پہ اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون لوگ اس میں نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جنہاؤ نامی سوشل میڈیا صارف جو چینی گورنمنٹ میں سپوکس مین کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بڑی تکلیف ہے۔ جو ہی پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بھارت نے اس حوالے سے 98 کروڑ روپے یعنی 98 کروڑ روپے جو پاکستانی 200 کروڑ روپے سے زائد رقم بنتی ہے جاری کر دی ہے، تاکہ پاکستان کہ سوشل میڈیا، انڈیا کے اندر سوشل میڈیا اور پوری دنیا کا جو سوشل میڈیا اس کے اندر اس پروجیکٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے آبی ذخائر کے خلاف مہم چلائی جا سکے۔ اچھا، اس میں آپ حیران ہوں گے، چلو انڈیا نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لے، وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو ہی انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا، پاکستان کے اندر سے اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے، یعنی سندھی قوم پرستی کا ایک لبادہ اوڑے چند لوگ سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو بڑا تکلیف دہ ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو وہ سازشیں ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، اور بھارت اس میں پیش ہے، وہ خود تو ڈیم کی سیریز بنا رہا ہے، ہمارے بارڈرز کے اوپر کئی متنازع ڈیم بنا رہا ہے، لیکن پاکستان جب ڈیم کی بات کرتا ہے، ڈیم بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ اس پہ اچھے جسد کا مظاہرہ کرے، وہ اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ اس پہ لگا دیتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 300 سے زائد این جی اوز ایسی ہیں جو کالا باغ ڈیم سمیت پاکستان کے اندر جتنے آبی ذخائر ہیں بڑے بڑے جو ڈیمز بننے جا رہے ہیں یا بن سکتے تھے، ان سب کے خلاف وہ پروپیگنڈا کے اندر مصروف ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ ہماری ایجنسیز کی رپورٹ ہے، میں کو اپنے پاس سے یہ بات نہیں کر رہا، ہماری ایجنسیز کی یہ رپورٹ ہے کہ 300 سے زائد این جی اوز ایسی ہیں جو باہر سے پیسے لیتی ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر اسی طرح پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں۔ لیکن پاکستان اس حوالے سے بھی دنیا کا یونیک ملک ہے اللہ کے فضل سے کہ یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کمپرومائز ہوتے ہیں، یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کے اوپر سیاست ہوتی ہے، یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس کے اوپر کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں اسٹیٹ ڈنڈے کے زور پہ جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ہم کو پورا کرتی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس پروجیکٹ پہ جو مجموعی طور پہ لاگت آ رہی ہے اس پہ 14.6.5 ارب روپے اس کا مجموعی طور پہ تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ 8 بڑی کمپنیز ہیں جن کو کنسلٹنسی کا
اس حوالے سے ٹھیکہ دیا گیا 442 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. اچھا جی اس میں 8 نہیں 12 کمپنیز شامل ہیں نیسپاک سمیت. اچھا اس پروجیکٹ کے لیے جو زمین خریدی جا رہی ہے 175 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور جو متاثرین کی آباد کاری کے لیے استعمال ہوں گے. 791 ارب روپے پاور حاصل کرنے کے لیے اور اسی طرح ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے 480 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اچھا آصم سنی باجوہ صاحب کا کل ایک ٹویٹ سامنے آیا اس حوالے سے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 16,500 نوکریاں اس سے نئی پیدا ہوں گی, 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اس طرح ڈیمز کے نتیجے میں بجلی استعمال ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی چیپ ہوتی ہے, یعنی وہ آئل کی نسبت فرنس کی نسبت یہ بہت زیادہ چیپ ہوتی ہے. اور اسی لیے شاید پاکستان میں بدقسمتی سے ایک مافیا نے ہمیں ہائیڈل کی طرف اس پہ ہمیں اس طرح پن بجلی گھر چھوٹے بنانے کی بجائے بڑے ڈیمز بنانے کی بجائے پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بجائے ہمیں فرنس کی طرف آئل کی طرف آئی پی پیز کی طرف وہ لے گئے, جس کے نتیجے میں پاکستان کا سرمایہ بھی ضائع ہوا اور پاکستان کے عام صارفین جو ہیں وہ بجلی اس قدر مہنگی ہوگی کہ وہ استعمال سے بھی ان کے باہر ہوتی جا رہی ہے. اچھا اس پہ 2-3 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ ڈیم تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر کی بلندی پر گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت سے 165 کلومیٹر اور چلاس سے 40 کلومیٹر دریائے سندھ کے نچلی طرف ہے. اچھا واڈا کے مطابق ڈیم کی بلندی 272 میٹر ہوگی. اس کے 14 سپل وے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے. اس میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی, جبکہ اس میں ہوا وقت 6.40 ملین ایکڑ فٹ پانی موجود رہے گا. اچھا جی زراعت کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے, آبادیاں بڑی متاثر ہوں گی, لوگوں کو بڑا نقصان ہوگا. تو اس میں شاہراہ کراکم کا کچھ حصہ آ رہا ہے, وہاں پہ کچھ آبادیاں بھی اس میں آ رہی ہیں, لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک مکمل اس میں پیکج دیا گیا ہے. اچھا جی اس پروجیکٹ کی ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ کئی سربراہان مملکت نے اس کا افتتاح کیا. وہاں پہ کئی تختیاں لگیں, وہ تختیاں وقت کے ساتھ ساتھ اترتی رہیں. کئی وہاں سربراہان مملکت گئے. نواز شریف صاحب نے 1998 میں اس کو شروع کرنے کا فائنلی فیصلہ کیا. 2006 میں جنرل پرویز مشرف نے اس ڈیم کی تعمیر کا دوبارہ اعلان کیا. شوکت عزیز صاحب بھی ایک دفعہ اس کا افتتاح کرائے. پھر 2011 میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے. 2008 میں ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامکس کونسل نے, جس میں چاروں صوبوں کے اور وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے اس کی فائنل اپروول دے دی تھی کہ جو اعتراضات تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے تھے. پہلی مرتبہ اس ڈیم کی جو فیزیبلٹی بنی وہ 1980 میں شروع ہوئی اور 1980 کے آغاز میں اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد اس کی فیزیبلٹی بننا شروع ہو گئی اور جو کمپلیٹ جب ہوئی 2004 میں اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہوئی. 2005 اور 2008 کے عرصے میں دوبارہ اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن پر کام شروع ہوا اور اس کے بعد میں بتا چکا کہ اب 2020 آ چکا ہے. 2008 میں اس ڈیم کی لاگت جو تھی وہ $12 ملین تھی اور ہمیں توقع یہ تھی کہ اس میں ایشین بینک, اس میں ورلڈ بینک, اس میں IMF اور اس میں آغا خان نیٹ ورک سرمایہ فراہم کریں گے, لیکن انڈیا نے فوری طور پہ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں یہ ڈیم کا معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب بھی اس پہ پیسوں کا رینج آلموسٹ ہو چکا. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلاکہ مسار صاحب نے بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا اور انہوں نے ایز اے چیف جسٹس کہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ذخائر پہ کام نہیں ہوا. تو 12 ملین سے زائد رقم انہوں نے بھی اس پہ اکٹھی کی, چندہ مانگا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ تنقید کرتے, لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس شخص نے کم از کم اس میں حصہ تو ڈالا. ایک ایسے پاکستانی کچھ تو حصہ اس نے ڈالا. ایک غریب ملک کے طور پہ ان کا یہ حصہ جو ہے وہ ہمیشہ
ان کی یاد دلاتا رہے گا. بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی بات نہیں کرتے. انہوں نے بات نہیں کی اور پریکٹیکلی اس کے لیے اس پہ حصہ بھی ڈالا. اچھا، اسی طرح گلگت بلتستان اور کچھ اور علاقے ایسے ہیں، ان کے بھی اس حوالے سے کلیمز ہیں. انڈیا اپنے طور پہ اس میں ایک کلیمٹ کے طور پہ ہمیشہ گھس آتا ہے، حالانکہ اس کا کلیم بنتا نہیں سرے سے. تو چائنا اب اس پروجیکٹ میں فرنٹ کے اوپر ہے اور چائنا اس میں میجر کنٹریبیوٹر ہے. اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بیک فٹ پہ جائے گا. وہ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے، جتنا مرضی پیسہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے لیے لگا لے، لیکن اس کو اس میں کچھ نہیں ملے گا. الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوگا اور پاکستان کا خوشحالی کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا اور یہ پروجیکٹ 2028 میں مکمل ہوگا. میری جو اطلاع ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو شروع ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستان کی خوشحالی کے پروجیکٹس ہیں جس پہ ماضی کے اندر کمپرومائز کیا گیا. ماضی کے اندر ایسے پروجیکٹس کو کمپرومائز اس لیے کیا گیا کہ جی فلاں کی مرضی نہیں ہے، فلاں کی مرضی نہیں ہے. اب اسٹیٹ نے یہ ڈیسیژن پرنسپلی لے لیا ہے کہ کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پہ ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اس میں بھارت ابھی بھی عالمی عدالت میں بھی جائے گا، بھارت اس پہ بہت زیادہ چیخیں بھی مارے گا، لیکن اس سارا شور کے باوجود پاکستان بہت بیٹر پوزیشن میں اب آ چکا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو بہت جلد کمپلیٹ کرے. یہ خوشحالی کا پروجیکٹ تھا ناظرین. میں نے سوچا کہ اس کے کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کیے جائیں اور انڈیا کو جو تازہ ترین تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے. اور اس میں آخر میں میسج یہ ہے کہ جس طرح انڈیا ہمارے اس خوشحالی کے پروجیکٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ بھی جاگتے رہیے، اس سازش کا، اس مہم کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں. وہ سوشل میڈیا پہ ہو، مین اسٹریم میڈیا پہ ہو، جہاں بھی ہو، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے خوشحالی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.